بابا نگری کی پوری سٹوری کیا ہے، کس طریقے سے وانگت زیارت شریف کو لوگ مانتے ہیں، آخرکار کس طریقے سے جو ہے یہاں پر لنگر چلتا ہے، یا پوری ہسٹری کیا ہے، آج ہم جانیں گے۔ تمام جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ رجوری، پنچ، پیر پنجال، کشمیر یا پھر جموں کشمیر کے جتنے بھی ایریاز میں رہتے ہوں، انہیں آج باقاعدہ طور پر ایک ہسٹری جاننے کا موقع ملے گا۔ مزید ہم بزرگ حضرات سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخرکار بابا نگری یعنی کہ وانگت شریف کی کیا کچھ ہسٹری ہے۔ ایک بزرگ حضرات ہے اور اس سائڈ سے بھی جو ہے ایک بزرگ حضرات ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں ہمیشہ وہ کہتے تھے کہ اس بابا نگری کے بارے میں ہمیں باقاعدہ طور پر ڈیٹیلز چاہیے اور کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے کہ آخرکار کس طریقے سے یہ زیارت شریف جو ہے وہ شناخت ہوئی ہے۔ حضرت ہمارے ساتھ موجود ہے، تھارو مچ شکریہ جی وقت دینے واسطے۔ تھارا تے جانا گا یہ ہسٹری اس کا بارہ میں کہ یہ زیارت جڑی ہے یہ کس طرح آئی ہے، کس طرح بنی ہے، اس کا بارہ میں جانا گا جناب۔ ایک بابا جی صاحب، حضرت بابا جی صاحب جڑا تھا یہ دراصل ضلع ہزارہ اس زمانہ میں وہ تحصیل بالاکوٹ ہوئے تھی، تو گھران جڑا تھا وہ تھا سنجوڑا۔ اچھا، یہ اترے میں تھا پہلا جی۔ جو تے انہوں نے وہ اپنا پیر و مرشد کی تلاش کے بیچ تھا کہ میں نہ ہوں کہ ایسو پیر میں نہ تھا جائے جس سے ہوں بیعت حاصل کر لوں۔ تو وہ ہمارا وطن کے بیچ ہی اوت ایک تھا، ان کو اسم شریف تھا، وہ بھی بجران تھا، ان کو اسم شریف تھا میاں نظام الدین انہوں نے کہے میں تھا، لیکن عرف عامہ انہوں نے مولوی دادا کہے میں تھا جی۔ تو یہ ان کے کوڑے گیا۔ اچھا، تو یہ ان کے کوڑے چلتا رہے میں تھا۔ تو ایک دفعہ اسو کا تہاڑا تھا، ان کو کہا کپیں تھا یہ تہاڑی یہ ان کی لیتری کا بیچ تھا اچھا بابا جی صاحب۔ جی۔ شام نہ یہ جس وقت آیا تو اس وقت انہوں نے فرمایا مولوی دادا نے کہ روٹی کھان کو ٹائم تھا، تو انہوں نے کسی نے فرمایا کہ اس نہ ہے کنی روٹی دئیو۔ اچھا، تو بابا جی صاحب انہوں نے سوچو یا کہ اللہ میں تو ساری دیہڑی بڑی جان فشانی نال کام کیو تھا، تو یا انہوں نے کیوں فرمائی۔ تو اس وقت انہوں نے جسے یا سوچی تو مولوی دادا انہوں نے آگاہ فرمایا کہ نہ جڑی گل تو سوچے وانی تو آم انہیں نماز پڑھا۔ اچھا، تو انہوں نے نماز پڑھائی شام کا وقت، تو پھر یہ ان کا دل میں آ گئی، تو یہ انہوں نے عرض کی کہ میں نہ بیعت کرو۔ پھر فرمان لگا میرے کوڑے تیری بیعت نہیں تو نہ کچھ، یہ ہمیشہ کے میں تھا، وہ فرمایا تھا نہ میرے کوڑے تیری بیعت نہیں تو نہ کچھ۔ بس پھر ایک تیڑا یہ جنوری فروری کا دن ہوئے گا، کتک منگر مہارا دیسی حساب میں وہ کتک منگر کو مہینہ تھا۔ تو یہ پھر گیا ان کے کوڑا ہوتا، تو انہوں نے بار بار اصرار کیا تو وہ فرمایا تھا نہ میرے کوڑے تیری بیعت نہیں تو نہ کچھ، تیری اڈاری جڑی وہ بہت بڑی ہے۔ اچھا، یہ کہنا نہیں کیا؟ یہ مولوی دادا نے تیری اڈاری جڑی ہے وہ بہت بڑی ہے، تو ماری جڑی ہے وہ اتنی نہیں تو نہ کچھ، ہمیں تو اڈیا جا بیٹھا تو اڈیا، پھر تیری بڑی اڈاری ہے، تیری اڈاری کمریاں والی اڈاری ہے، وازاں والی، تو ماری کمریاں والی اڈاری ہے، تو مارے کوڑے نہیں تیری بیعت نہ کچھ۔ تو یہ پھر گیا ایک باری، تو یہ منگر کا تہاڑا تھا، تو بابا انہوں نے مولوی دادا نے فرمایا کہ تو ذری بیس تو یا گل کریں گے، تو کوئی آدمی ہوئے گا، وہ آیا کوئی آدمی ان کے کوڑا تو وہ ان کا واقف تھا، وہ آیا تو وہ چلے تھا اس زمانے میں انگائی پنجاب دار کنگی شریف دار وہ مزدوری کرنا، اس قافلہ کے نال لایا بابا جی صاحب انہوں نے مولوی دادا نے، انہوں نے اس قافلہ نال وہ لایا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک آدمی ہے میرا، اس نے تم لے چلیو کنگی شریف، حضرت میاں نظام الدین کیانوی جڑا تھا ان کے کوڑا، تم اس نے اوت لے چلیو تو یوت ایک پچائیو، تم اس میں مت کا تکلیف ہوئے۔ بھی چلے گیا اس قافلہ کے نال، جس وقت وہ اس قافلہ کے نال گیا تو راہ کے بچ انہیں ساتھیوں نے کہو کہ راہ ہم اس وقت اوت پہنچ نہیں سکتے، وہ پیدل چلنا ہوئے تھا، تو کہ دیار کا ایک بڑا بوٹا تھا، تو ان کے ہیٹھ انہوں نے کہا آو ایت رات پڑا لاما تو ایت نکلوئی تو چلیں گا۔
ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ बाबा जी साहब उन्होंने देख लियो तो तो उस पानी के कोल कई सेल थी नमाज की तो इन्होंने ताजत पढ़न की थी जी। आदत तो वो राह भी ओपरो थो पतो मत थो जी। रात थी तो इन्हों का दिन में थी करा हूँ जो अपना उठूँगा अपना वक्त के भी तो हूँ ताजत की नमाज अदा करूँगा इन्होंने मुँह धोया तो हूँ ये किबला रुख जड़ा था वो उस तरफ ये ना खड़े आदना कुछ ना किबला को इल्म नहीं था जी। कि तू किस पास है किबला तो इतना के बीच कोई आदमी आया तो उसने क्या करो कि बाबा जी साहब रंगा इस तरह करके मुंडा मुबारक अपना हाथ तार के ते किबलादार करके खुद अगे खड़ गए उन्होंने पढ़ाई जी। नमाज जी ते नमाज पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद ये का चले गए सुबह हुई तो ये चले तो काफिला चले गए किंग शरीफ तक चले गए उससे पहले भी एक दो दफ़ा बाबा जी साहब और इन्होंने देखा था बाबा जी साहब के आने भी पर जैसा जी कहिए वो पहुँचा तो बाबा जी साहब और सियान गया कह रहा यो ही शख्स तो ये दो दफ़ा यो महीना पहले भी ये मिले हैं जी एक दफ़ा इन्होंने मेरे पार चाया था एक दफ़ा ये मैंने और भी मिला था तो ये वे हैं जिनकी मैं ये पहले भी देखे हैं जी तो ये गया तो बाबा जी साहब और कियानवी जड़ा था उन्होंने फरमाया कि आया कि जिसा ये कोड़ा है तो इन्होंने फरमान लगा कि बच्चा तो देख बड़ा चेर लाया अच्छा पहाड़ी करना था हाँ ये पहाड़ी ज़बान बोले था बच्चा के तो बड़ा चेर लाया तो माड़ी छातियाँ खे फटन लगियाँ थी तो देख बड़ा चल रहा है मैं थोड़े इंतज़ार में चखे तो बड़ा चल रहा है उस वक्त बाबा जी साहब और उन्होंने फरमाया कि वो ये था नंगे पैरें तो सिर ते भी ये इनका सिर मुबारक के पर भी काई चीज़ नहीं थी इन्होंने सोचा करा हूँ पता नहीं उत के दुनिया कितनी होगी तो हूँ जो इस हालत में जाऊँगा भी किस तरह और उन्होंने फरमाया कि चल तू पर्दे वो पानी है तो उससे मुँह खे उन्होंने धोया मुँह वुज़ू करे आया फिर उन्होंने फरमान लगा कि बचा खे तू तू देख पिछले के किस तरह दे तू को इन्होंने खाड़ के मेरा पिछला भी इसी तरह है जिस तरह हूँ जी इसी तरह का मेरा पिछला भी है तो वैस बाबा जी साहब और उठ के खे तो वे जलाल में आ गया था वे गया तड़ाक है अंदर अपना डेरा है माँ जित जो रोटी छोटी पकाएं वो तक है गया तो माई साहब ने फरमान लगा जी कि आज एक है एक में ऐसा भांडा डिठा है जिस बिच में खैर बन लगा जड़ा क्यामती तक कदे ही न छलक सी ओहो फिर मुड़ के खैर बैत भी करया उस वक्त काफला के नाल नहीं थी बाद में करया उस वक्त रात रहा तो बैत भी करया फिर ये रिया फिर वतन में इन्होंने दिता तो अपना वतन में 3 साल लंगर भी अच्छा तो उसका लंगर का देन को उन्होंने फरमाया जिस वक्त बाबा जी साहब और उन्होंने कहते हैं बच्चा तो लंगर देना तो इन्हें फरमाया आगाज के मेरे को लंगर देने की काई है मेरी उसी सूरत नहीं कि हूँ लंगर दे सकूँ तो ये उन जिस वक्त बहुत कहा तो उस वक्त बाबा जी साहब उन्होंने फरमाया कि अच्छा कहे तक एक शर्त पर हूँ लंगर दूँगा अख के अख तू उस तम अख उस लंगर को सारा को स्वाब तम कबूलियो अच्छा तो उस वक्त बाबा जी साहब उन्होंने फरमाया कि ना आधा माड़ा तो आधा टूड़ा तो इन्हें अर्ज करी कि ना हजरत खबा नहीं हो से फिर अच्छा एक ऐसा माड़ा 2 से अख तुड़े 3 से तुड़े अच्छा तो खना जे सारो फिर कबूलेंगा तो ता मुँह अख दी उन्होंने फरमाया कि अच्छा कि तू जे हूँ सारो कबूल लूँ तो फिर अख तेरो के अख मेरा तम जी है अच्छा बस फिर अख जलाल मैं फरमाया अच्छा अख वो गाल अख तो चल अख तुड़ी कोठवार दे दाने माड़ी कोठवार बेच ते माड़ी कोठवार दे दाने तुड़ी कोठवार बेच तुड़ा अख माल माड़ी बांडी बेच बड़ा तो माड़ा माल जड़ा वो खे तुड़ी बांडी बेच बस फिर तो ये फिर वो तो पिन ने दिता फिर ये तो है फरमाया कि तू तल दे जोल सब जो तो उठे माड़ा मरीद है भोसाम खान जी उसको खे 3 शेर जों जड़े
تو او کہ کنجنی اچھا تو او کہ اللہ واسطے کہ دے پکا کے کہتا آپ کہ صبح ہو جائے سے ایک بار یہ تو سٹارٹ ہوتا ہے. یوں تم ہو گیا سٹارٹ. پھر یہ بابا جی صاحب انہوں نے پھر اس طرح سے انہوں نے لکھیا وہ بھی ہے ان مولوی دادا رنگ جنہوں نے وہ بھیجا بھی تھا کہیں سے کہ شکر کراں اس جانی والا جس تیرے تیک بچایا. یہ ان کا شعر ہے. اچھا تو پھر خیر وہ انہوں نے بعد میں پھر گیا تو وہ آیا اس وقت وہ بسن واسطے نہیں آیا تھا, وہ سیر واسطے آیا تھا. اچھا اچھا سیر واسطے وہ آیا تو ایک پار ایک جگہ ہے اس نا ہم کچھاڑن ہے یا میارم کے نال ترلے کے پاس وہ تو انہوں نے کیا کرو کہ وہ پڑھن لگا نماز بابا جی صاحب. تو انہوں نے اپنے چادر مبارک جڑی تھی لٹھا کی چادر تھی واقعی پتھر کے اوپر ساٹ کے تو وہ نماز پڑھی. وہ پتھر آئی ہوتا ہے دریا کے کو. بعد میں انہوں نے جس وقت وہ دیکھی تو وہ ہے جس طرح پٹواری کو لٹھا پر وہ نقش ہوا ہے نا جی اس طرح اس کے اوپر وہ نقش لگا ہوا تھا, جی نقش لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا اللہ یا پتہ نہیں میں نماز پڑھتا میں کئی چیز ہو گئی جو کہ ہو گیا میرے. انہوں نے بڑی بات دھوئی بھی میں پوچھ کر کہ ہاں وہ چھاپ لگی وہ مٹے ہونا وہ وہ اسی طرح گیا. پھر کہیں شریف گیا تو وہ جا کر انہوں نے حضراتہ نے انہوں نے فرمایا کہ بچہ تو کشمیر گیا تھا سا کہاں حضرت تم گیا تو قصہ آکھا علاقہ آکھا جی ٹھیک ہے مگر میں نے ایک چیز کی نہیں سمجھ آتی کو تو اس طرح ہوں نماز پڑھوں تو یا میں ڈائی تھی یا چادر اپنی تو اس کے پر یہ نقش لگ گیا جس طرح وہ پٹواری کا انہوں نے وہ دیکھا دسی بات انہوں نے فرمایا کہ بچہ تین اتنے رہنا. انہیں عرض کر تک ہوں وہ تو نہیں رہ سکتا. اکھے کی وجہ ایک تک ہے اوت کے یہ جڑا ہے وہ جنگل ہے تو دوجو جو ہے کہ وہ تک ہے اس علاقہ کی زبان جڑی ہے وہ میں نے نہیں کہ میری زبان وہ تو نہیں سمجھن کو میری زبان نال نہیں رلتی اس ملک میں اس علاقہ میں. انہوں نے فرمایا کہ بابا جی صاحب کہیں شاہ نے فرمایا کہ جنگل پہ آپ منگل ہو گئے سی. اچھا ریا زبان دا مسئلہ تو جڑا توڑے کولو آیا وہ توڑی زبان بول سی تو باقی رہ گیا ایک ہے تو اس پتھر کے سامنے توڑی ایک ہے قبر ہو سی تو جس پہ تک ہے سمندر تے ارار جتنا بھی لوگ ہیں پار ارار جتنا بھی ویک ہے ایت آیا کہ ایت آمیں گا یا تیری ایک قبر ہے تو تینا کہ یہ تیری باقی کی جڑی اس میں تو یہ تیری زمین ایک ہے تینا کوئی ایک ہے تینا رہنو ہی ہوتا ہے کوئی تیرا یا گال نہیں ہوں منتا دینا کچھ نہیں گا. پھر وہ آیا پھر اتوے رہا تو یا زہر شریف انہوں نے اپنی زندگی کے بیچ ہی بنائی تھی. اچھا پہلی بات تھی کچی زہر شریف اس کے اوپر وہ مٹی تھی پھر اس کے اوپر وہ مٹی کے اوپر وہ پورز کا وہ تھا گارو تھا مٹی پورز کا بھی پتھر ہوئے تھا وہ لا گیا وہ بنائی تھی. اس کے بعد یا 1968 کے بیچ اس سے پہلی جڑی ہے یا پھر وہ کھول کے اس وقت حاجی بابا صاحب رنگی حیات کے بیچ انہوں نے بنوائی تھی 1968 کے بیچ. پھر یا جڑی ہے یا تو بابا جی انہوں نے ان بابا جی انہوں نے اس نے پھر آج سر نو تعمیر کرایا تھا اس زہر شریف تو پھر یا پوری کھولی تھی پھر یا اون بنائی تھی تو اس طرح یہ انہوں کو یہ جڑا تھا تھی. اور وہ بہت بڑا پنجابی کا وہ یہ تھا شاعر بھی تھا. سحرفی کے بیچ انہوں نے ان کی ایک مجموعہ سحرفی ہے تو دو ان کی اس کے بیچ نثر کے بیچ کتابیں ایک اسرار کبیری شریف تو ایک ملفظات نظامیہ وہ دو لاہور تے اس وقت وہ چھپی ہوئی تھیں وہ ہیں تو یا باقی سحرفی لکھی تھی. اور ان کے کوڑے پھر وہ جڑا تھا وہ ایک علم کا خزانہ تھا. آتھا میں کتنی شفا تھی ان کے بہت بڑی شفا تھی ان کا. کوئی واقعہ تم نے یاد ہے وہ سب کئی واقعہ ان کا جڑے وہ بڑی شفا تھی ان کو مثال کا طور کے پر ایک اس کے بیچ لکھا ہوا ہے اس میں ملفظات نظامیہ میں یہ واقعہ ہے بھی ہے کہ وہ
ایک دفعہ شاہزادہ شریف تھا حضرت غلام شاہ بادشاہ کا روزہ مبارک اوت ہوئے تشریف فرما تھا اوت کوئی سکھ تھا انہیں سکھوں کو کوئی بچہ تھا وہ پیدائشی گنگو تھا اچھا گال نہیں کر سکتے گال نہیں کرا تھا تو بابا جی صاحب کو بڑا چرچا تھا تو انہوں نے سکھوں نے آپس میں یہ کری سوچی کہ یار ہم انہیں نہ اس بچہ نہ لے چلا ہو تو کیونکہ وہ ہم کہیں گا کہ یہ بولتا نہیں تو وہ پتہ لگ جائے گا کہ بلا سکیں گے نہ وہ ازمان واسطے آیا تھا وہ آیا کہ جس وقت اس بچہ نہ لے کر خاصا جوان تھو کہ وہ اس نہ آن کا کہ بابا جی صاحب نکڑ وہ لے آیا تو اس نہ کہتے وہ مرگی بھی آوے تھی اچھا تو وہ آنے تو اس نے سردار نے انہیں سکھا نے بابا جی صاحب نے پوچھو کہ کیا گل ہے کہ جی یہ بولتا نہیں دینا کچھ تو اتنا مسوں وہ مرگی کو دوروں پہ تو وہ چڑھ گیا تو سردار جڑا سکھ تھا وہ ہسیا انہوں نے کہا او ہو اگر چھڑو بولا ہی نہیں تھا تو ہوں تو یہ بیہوش بھی ہو گیا تو اس وقت بابا جی صاحب انہوں نے فرمایا کہ اٹھ بس جیسا جی وہ اٹھیا نا وہ اس نے کہ ایک دم وہ بول بھی گیا اچھا جس بابا جی صاحب نے فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بول گیا سردار فرمایا کہ تم کیا ایک یہ کئی اس میں کئی ہیں ایک یہ ہے ایک ان کے نال ان کا مرید تھا وہ ان کے نال سفر کے بچ بھی چلتا رہے تھا ان کو نام تھا پیر برکت شاہ بڑا اونچا شاعر تھا وہ لکھیں ان کا شعر تو میں نے اس وقت کوئی میرا اس تے لہ گئے جو حافظہ بچوں لیکن وہ واقعہ یہ ہو کہ وہ اس زمانے میں اوڑی تے چلے میں تھا پاکستان وطن دار یا کچھ وہ پیر برکت شاہ تھا کہے تو انہوں فرمان لگا چال ہے میرا نال کہتے گیا تو اوڑی پہنچا تو اگے کوئی وہ بھی سردار تھا کوئی سکھ تھا تو ان کی کوئی گڈی تھی وہ ہے پرانی گڈی تھی مطلب کوئی اس نے وہ چلے نہیں تھی کچھ وہ بیٹھی ہوئی تھی جنگ آلودہ گڈی تھی اس کا انہوں نے ٹائریں شائریں بابا جی صاحب انہوں نے گڈی کو وہ دروازہ وہ کھلی ہوئی تھا وہ پرانی تھی گڈی تو وہ اس میں بیٹھا پیر برکت شاہ نے فرمان لگا بیٹھ سکے وہ تو کہ کوئی سکھ تھا جن کی تھی وہ تھا بازار میں اتنے ہی کہ وہ کھڑائی بھی تھی سائڈ کے پر سکھ جڑا ہے وہ ایک ہے لگا کہن کہ او بابا کہ نہیں کہ چلتی تو میں کوئی تو سادیاں گلیں کر دیا وہ فرمایا کہ جڑو کوئی اس میں چلاؤن والا تو مورا آو وہ ہسیا لگا کہ انہوں نے ایک نے دوسرا نے کہا چل جیسی وہ گڈی سٹارٹ کری تو وہ سٹارٹ ہو گئی وہ پتہ نہیں 25 سال کی بیٹھی ہوئی تھی 20 سال کی تھی کہ 30 کی وہ سٹارٹ ہو گئی وہ چل گئی تھی چلے گیا کہ تو بس وہ تک پہنچا جی صاحب تو گڑی بھی بلا اس جگہ اور فرمان لگا یہ تک روک اس میں روکی تو تڑا اللہ تھا برکت خیال فرما اٹھو پھر رات تڑا اللہ تھا وہ سردار لگا اس نے مڑ کے پھر چلان دوا کب سٹارٹ ہوا فرمان لگا نہ کھون نہیں کھون کیا تک نہیں ہو سکے وہ پیچھے اس کا ٹانچو تو وہ ایک عزت مند لوگ اس کا پر چادر لگ گیا سٹن تو اس طرح کا کئی واقعے بالکل واقعی کا یہ گلزار صاحب میاں بشیر صاحب فوت کر گئے ہیں تو یہ گدی کس کے نام پر ہے تو کون اس کی رہبر ہے کون چلاوے دیکھ بھال کون کرے جو جناب جا گدی جڑی ہے اس بڑے سند کا صاحب کے نال برے صغیر ہندوستان پاکستان کے بچ یہی گدی ہے جس کے کولے سند ہے اچھا جس کے کولے باقاعدہ اپنا پیر و مرشد کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے لے کے اس بڑا تک سند ہے اور سلسلہ نقشبندیہ کے بچ جڑی با سند زیارتیں یا گدی ہیں ان کے واسطے یہ ہے کہ ان کے بچ جڑو سجادہ نشین وہ ہے اس نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس کے بچ حضرت صدیق اکبر حضرت سلیمان فارسی حضرت بہاؤالدین نقشبند مشکل کشا اور اس گدی کا جڑا جس طرح بابا جی صاحب ہو رہے ہیں یہ اس گدی اس مجلس پہ موجود ہوئے تو جس طرح سجادہ نشین مقرر کیا جائے اس کی تصدیق ہوا ہے اس کی تصدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کریں بابا جی صاحب نے
اپنا فرزند حضرت جناب میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ جڑا اندر تمنے جن کی تربت پاک دیکھی بابا جی صاحب ہوراں کے نال انہوں نے خلافت دیتی تے انہوں نے 1972 کے بچ حضرت جناب میاں بشیر احمد صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ جڑا تھا انہوں نے تمام صاحبزادگان کی موجودگی بچ بیعت فرما کے اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا. اچھا جی حضرت جناب میاں بشیر احمد صاحب نے 2000 نہ وصال پہلا دیتی نے خلافت تو انہوں نے اس جگہ 26 جیٹھ عرس شریف جڑا تھا 8 جون کو اس کے بچوں کم از کم 1.5-2 لاکھ لوگ تھا موجود. ان کے بچ جناب میاں الطاف احمد صاحب نے اپنا سجادہ نشین مقرر کیو اور انہوں نے خلافت عطا کی اطلاع. اس بڑے اس گدی کا سجادہ نشین جناب میاں الطاف صاحب ہیں. اچھا میاں الطاف صاحب. میاں الطاف صاحب ہیں. خیر اس وقت جڑا لوگ آوے یا پھر بڑو دن ویت تو کتنا ایک لوگ جمع ہوئے؟ اس جناب کوئی لوگوں کو حساب نہیں، جو ایک ایسا بے حساب سلسلہ ہے جس کے بچ یا گل کہہ ہی نہیں سکتا کوئی کہ اس جگہ رات کتنا ہوئے تو صبح کتنا ہوئے. یا جس طرح ابھی مساں ارشاد صاحب دسیں تھا لنگر جس پہ دیتا تھا اس پہ بابا جی صاحب کہیں شریف والا نے فرمایا تھا کہ اس پہ آرام نہ گڈی یہ نہر قیامتی تک جاری جیسی. تو یا انہوں کی چلائی بھی ایک نہر ہے جڑی نہر نہ اس پہ بھی اس نہر کے بچوں دنیا کا ہر کونا کونا تے بابا جی صاحب کا مریداں بچوں سعودی عرب بچ بھی مرید ہیں، مکہ شریف میں بھی مرید ہیں، سمندر تے پار بھی ہیں، پاکستان بچ بھی ہیں. منا لگے کہ چین تے کویت وہ جڑو ایک اور چین کو کوئی ان تے بغیر دنیا کا ہر ملک کے بچ اس پہ بھی بابا جی صاحب کی زیارت شریف نال بابا صاحب کا مرید حاجی حضرت جناب میاں بشیر صاحب نے جڑا لوگ مدینہ پاک جس پہ وہ حج لگے ہیں اس جگہ لوگ بیعت کیے ہیں خانہ کعبہ میں. تو لوگوں کو ہم کے دساں کہ کتنا آویں تو کتنا نہیں آئے. کوئی رجسٹر ہے نہیں رکھے وہ کہ ہم کوئی حساب کر کے دساں جی اتنا آویں تو دروازہ کھلا ہے سب واسطے جڑو آوے اس کے واسطے کوئی کسی نے یا نہیں پوچھتا کہ تو کس ذات کو ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرے مسلک کیا ہے، تیری زبان کیا ہے، کوئی کسی نے نہیں پوچھتا. روٹی جی صاحب نے حکم دیتا تھا بابا جی صاحب نے کہ شریف والا نے کہ لسی تے روٹی دے. اچھا اور یہ گل بھی فرمائی تھی کہ جڑو اس لسی تے اس روٹی نہ عقیدہ نہ بیس کے مہمانہ بچ کھائے کو تے اس کو اس کی کوڑ دور ہو سی، اس کی ہر بیماری دور ہو سی. تو وہ لسی تے روٹی اج بھی چلے، اس کے بچ کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی. زمانوں بدل جائے اس کے بچ تھوڑی جی جا ہوئی کہ کسی کوئی مہمان ایسا ہمیں جنہوں نے اس سے زیادہ سبزی دینی کو ادا، لیکن لنگر جڑو ہے لنگر 24 گھنٹہ 12 مہینہ جاری رہے، اس کے بچ کوئی تخفیف نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی پیشی نہیں. الطاف صاحب آج اس پہ جموں ہے لیکن اس جگہ کے بچ عرس شریف کو سارا انتظام میں جڑو وہ دربار شریف کی طرف سے ہے، وہ اتوں بیٹھا ہوا اس کی نگہبانی کرنے لگا ہوا، بالکل بالکل وہ اتوں دسیں لگا ہوا کہ کرنا کہ نہیں کرنا. تو یا جڑی گدی ہے یا بابا جی صاحب اور نے اس پر کئی شریف والا نے اس کے پچ بہت بڑی مہربانی کی ہے. جڑو 8 جون نے اس جگہ کے بچ عرس شریف ہوا ہے، وہ عرس شریف بابا جی صاحب نے اپنا صاحبزادہ جڑا تھا حضرت میاں تحسین صاحب علیہ رحمت انہوں نے فرمایا تھا کہ تم بڑا عرس کریں 14 آڑ کو، دیسی 14 آڑ، تم بڑا عرس کریں 14 آڑ کو. حضرت میاں محمد قاسم صاحب جڑا تھا اس والا موڑا شریف والا، وہ بابا جی صاحب کا خلیفہ اول تھا، پہلا خلیفہ تھا کئیاں شریف والا. انہوں نے فرمایا تو 6 منگر کو کری. تو ہمارا بابا جی صاحب نے فرمایا تھا فقیر صاحب تم بڑا عرس کریں 26 جیٹھ کو. اچھا تو 26 جیٹھ والے دن ہی سرکار کو وصال ہوئے، جو دن انہاں کیسے آئے انہوں نے. تو 6 منگر نہ حضرت میاں محمد قاسم صاحب خود وفات پا گیا، تو 14 آڑ نہ حضرت جناب بابا تحسین صاحب وفات پائی. تو وہ انہوں کو دن انگا ہو گیا تو جو دن اتا آ گیا.
استجا ہے کہ جس پہ بابا جی صاحب نے انہوں نے بیعت فرمایا تھا تو اس کے بعد فرمایا تھا کہ مڑے کول ہن کچھ نہیں رہا جو کچھ آسا وہ فقیر صاحب کہیں گے تو اس بڑے بھی جا زیارت ہے جڑی اس کے بچ خدا کو فضل ہے باسند ہے. سب سے بڑی گل یہ ہے کہ راہ بچ بھی بیس کے کوئی کہہ دی ہوں لیکن یا رستہ کی نہیں یا توڑتے چلی ہوئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تے اس کی تصدیق ہے تو یا اس طرح چلے لگی. چلو انشاءاللہ. جتنے بھی ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ہسٹری تھی بابا نگری زیارت کی، جسے وانگٹ شریف بھی کہا جاتا ہے اور لار شریف بھی کہا جاتا ہے، جس میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں جب بھی کوئی بڑا دن آتا ہے تو باقاعدہ طور پر لوگ یہاں پر آتے ہیں زیارت شریف پر. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج باقاعدہ طور پر یہ پورا نظام جو ہے میاں الطاف صاحب جو ہے وہ چلا رہے ہیں، جس میں اگر بات کی جائے تو مختلف ایریاز سے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی عام شہری ہیں، وہ اس دن پر یہاں آتے ہیں. اور لنگر شریف کی اگر بات کریں تو پچھلے 150 سال سے زائد وقت ہو گیا ہے کہ لنگر شریف ابھی بھی چل رہا ہے. دکھتی رہی دی ٹائپ رائٹر جاوید خان.